اور یہ وہ راز ہیں جو میرے سینے میں چھپے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر کی طرف اشارہ کرتے تھے، بعض لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع کی طرف اشارہ کرتے تھے کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے میاں نواز شریف، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس میں اصل میں ہاتھ ہے ضیاء الحق کا، اور دانتوں میں انگلیاں دبانے پہ مجبور ہو گئے تھے صدام حسین اور ان کے ساتھی، اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس میں عراق ایران جنگ جو ہے اس کے پس منظر میں جو طاقتیں تھیں ان کا ہاتھ ہے، یعنی اشارہ تھا ان کا ایران کی طرف۔ شریعت بل کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ ضیاء الحق کی تمام تر سیاست جو ہے وہ اسلام کے نام پر تھی۔ انہوں نے جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اور ان کے تخت پر بیٹھ کر جو پہلی آواز انہوں نے بلند کی تھی وہ اسلام ہی کی تھی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس وقت جو اپوزیشن تھی وہ قومی اتحاد کے نام پر تھی، اور جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلائی تھی، تحریک نفاذ اسلام، جس کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا تھا، تو ایک پورے ملک کے اندر فضا بنی ہوئی تھی اسلام کے نفاذ کی، اس سے فائدہ اٹھایا تھا جناب ضیاء الحق نے، اور انہوں نے اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے اور پھر قومی اتحاد کی پارٹیوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، مجلس شورا بنائی، اس میں علماء کرام کو زیادہ اہمیت دی اور تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ناموں کو مجلس شورا کے اندر رکنیت دی، انہیں نوازا گیا کہ یہ ایسے اقدامات کیے کہ جن کی وجہ سے تقریباً تمام مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ہم خیال ہو گئی تھی ضیاء الحق صاحب کی۔ ایسے میں جب انہوں نے شریعت بل کو پیش کیا تو شریعت بل کی حمایت میں ساری جماعتیں تھیں جو مذہبی جماعتیں کہلاتی تھیں۔ ایسے میں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز نہ صرف یہ کہ اپنے زور خطابت کی وجہ سے بلکہ اپنے دلائل کی وجہ سے اور بالخصوص اپنے مذہبی پس منظر کی وجہ سے ایک بہت اہم اور بڑی اونچی آواز تھی۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت بل کے خلاف دلائل کے ساتھ بات کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے اہل حدیث جو علماء تھے، اپنے اہل حدیث جو حلقے تھے، ان کے اندر اس پہ کام کیا۔ میں اس وقت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا ذاتی پرچہ تھا اور بعد میں انہوں نے جمعیت اہل حدیث کے سپرد کر دیا ترجمان الحدیث، اس کی مجلس عدالت میں علامہ شہید نے مجھ کو شامل کیا ہوا تھا، تو میں نے بھی اس میں اداریہ لکھے شریعت بل کے حوالے سے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو سن کر یا ان کی تقاریر کو سن کر علامہ شہید نے اس کو بہت پسند بھی کیا، اور بعد میں مختلف جگہوں کے اندر جب علامہ شہید نے مختلف جلسوں کے اندر، مختلف کانفرنسوں کے اندر، مختلف پریس کانفرنسوں کے اندر شریعت بل کے مخالفت کرنا شروع کر دی تو لبرل طبقے کے لیے، سیکولر طبقے کے لیے اور بین الاقوامی میڈیا کے اندر یہ اچنبے کی بات تھی کہ اسلامی نفاذ کے، اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو بل پیش کیا گیا اس کی مخالفت کوئی اسلامی اسکالر کر رہا ہے، مذہبی حوالے سے نمایاں حیثیت حاصل کرنے والا اور مذہبی پس منظر رکھنے والا اور علمی دنیا کے اندر جس کا ایک مقام ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، انٹرویوز بھی ہوئے، پریس کانفرنس بھی ہوئے، سوالات بھی، اور حضرت علامہ شہید دلائل کے ساتھ شریعت بل کی مخالفت کر رہے تھے۔ 19 مارچ 1987 کو روزنامہ جنگ نے جنگ فورم کے اندر ایک بہت بڑا مذاکرہ کرایا شریعت بل کے نام پر۔ اس میں ایک طرف بڑے بڑے مذہبی جماعتوں کے قادر لوگ تھے، دوسری طرف سیاستدان تھے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے بڑے نام تھے، اور خود حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خطاب کیا، جناب قاضی حسین احمد نے خطاب کیا، جناب مولانا سمیع الحق نے خطاب کیا، جناب مفتی محمد حسین نعیمی نے خطاب کیا۔ یہ لوگ تھے جو شریعت بل کے حق میں تھے۔ قاضی عبداللطیف تھے، یہ بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے شریعت بل کے حق میں تقاریر کی۔ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب خطاب کیا
مخالفت میں اور دلائل کے انبار لگائے، قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، تاریخ کے واقعات کے حوالے سے، اور یہ بتایا کہ شریعت بل جو ہے وہ ایک بوگس دستاویز ہے، اور ایسی دستاویز ہے کہ جس کا دلائل کے ساتھ سامنا نہیں کیا جا سکتا، اور دلائل کے ذریعے سے جس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اپنا انداز تھا حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اتنا دبنگ انداز تھا اور ایسے پرزور دلائل تھے کہ اگرچہ وہ فورم کئی دن بعد میں شائع ہوا، لیکن جو اگلے روز خبریں شائع ہوئیں اور سب سے زیادہ پڑھا جاتا تھا روزنامہ جنگ، اور مختلف حلقوں کے بہت بڑا ایک جلسے کی صورت تھی، تو یہ بات عام ہو چکی تھی کہ شریعت بل کے پرچے اڑا کے رکھ دیے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ یہ 19 مارچ کو یہ بات ہوئی، 23 مارچ کو بم دھماکہ ہو گیا۔ اب اگلے دن روزنامہ جنگ نے خبریں تو لگا دی، لیکن جو ایڈیشن شائع کرنا تھا ڈرتے ہوئے یا کسی وجہ سے روک لیا۔ بعد میں جب ہم نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ نے ایڈیشن کیوں نہیں شائع کیا، آپ نے اس پر، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ شریعت بل کے اوپر جو مذاکرہ ہوا تھا اس کی ویڈیو ٹیپس جو ہیں وہ چوری کر لی گئی ہیں، یعنی کسی طریقے سے ان کو اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ ادارہ خود پریشان تھا، روزنامہ جنگ کا، جنگ فورم والے پریشان تھے، بڑی مشکل سے ان کو کہیں سے آڈیو ملی اور انہوں نے بعد میں چاہا کہ، لیکن ہمیں بعد میں یہ بتایا گیا، بعض لوگوں نے یہ کہا جی ان پر دباؤ تھا بعض طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ یہ چیز شائع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بعد میں انہوں نے شائع کیا، تو آپ اگر اس کو پڑھیں یا پڑھا ہو تو آپ دیکھیں گے 2 صفحے تھے ایڈیشن کے، اور اس میں تصویریں کم کی، رپورٹ زیادہ تھی، آپ کو پتہ چلے گا کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کس دبنگ انداز میں پرزور دلائل کے ساتھ۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہید کیا گیا اس شریعت بل کے مخالفت کی وجہ سے کیا گیا، اور اس کے اندر بہت کارگر ہے وہ مذاکرہ جو جنگ فورم میں ہوا تھا۔ یہ میڈیا کے بھی بعض بڑے بڑے لوگوں نے ہم سے کہا، سیاستدانوں نے بھی کہا، اور بعد میں جو تقاریر ہوتی رہی ان کے اندر بھی بعض لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا۔ ایک طرف اشارہ تھا یہ شریعت بل کی اپنا حوالے سے، دوسری طرف بعض لوگ جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی طرف اشارہ کرتے تھے، بعض لوگ جو ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر کی طرف اشارہ کرتے تھے، بعض لوگ جو ہیں وہ اہل تشیع کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور بالخصوص اس لیے کہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ چونکہ فرق پر ہیں، اور فرق میں بھی زیادہ تر کتابیں ان کی اہل تشیع کے حوالے سے ہیں، تشیع کے حوالے سے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ان کی طرف ہے، یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلے۔ ایسے میں بہت بڑا طبقہ جو تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے میاں نواز شریف، تو کہتے تھے کہ یہ نواز شریف کا اس میں ہاتھ ہے، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس میں اصل میں ہاتھ ہے ضیاء الحق کا، اس لیے کہ بہت دبنگ انداز میں ضیاء الحق کی مخالفت کرتے تھے علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقاریر تھیں وہ ہی در حقیقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھیں، ورنہ اپوزیشن پارٹیاں وہ آواز بلند نہیں کر پائیں جو احسان الہی ظہیر کی تقاریر کرتی، تو اس طرح بھی اشارے ہو رہے تھے۔ ایسے میں بعض اشارے جو ہیں وہ عراق ایران جنگ کی وجہ سے، اور چونکہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ عراق کے بہت بڑے حامی تھے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عراق، اور بلکہ پاکستان سے عراق میں جو وفد جاتے تھے ان میں بھی علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سرگرم تھے، اور باقاعدہ جو وفد یہاں سے گئے ہیں علماء کرام تھے، اور بالخصوص سنی مخاطب فکر کے۔ مثلا کراچی میں ہوتا تھا یہاں آنے سے پہلے، تو اس میں جو لوگ گئے، شاہ نورانی کا بڑا نام تھا، اکبر ساکی تھے ان کے ساتھ، کراچی کے مولانا اسفندیار تھے، مولانا سلیم اللہ تھے، کئی علماء کرام تھے،
میں خود ایئرپورٹ پہ موجود تھا علامہ صاحب کی وجہ سے. علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کراچی جایا کرتے تھے ایئرپورٹ سے لے کر ایئرپورٹ چھوڑنے تک ان کے ساتھ ہوتا تھا. اور پھر ایک تقریر جو ہے آج بھی نیٹ کے اوپر موجود ہے جو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صدام حسین کی موجودگی میں عراق میں کی تھی, اور خطابت کا جو جوہر دکھایا تھا تو اس حوالے سے وہ تقریر جو ہے عربی خطابت میں ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے. اور دانتوں میں انگلیاں دبانے پہ مجبور ہو گئے تھے صدام حسین اور ان کے ساتھی. ایک نہ صرف سکتہ تاری تھا بلکہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر و بم کے ساتھ ساتھ صاف دکھائی دے رہا تھا ان کے جذبات معجزن ہیں, اور کس طرح علامہ صاحب ان کے دلوں کے ساتھ, ان کے خیالات کے ساتھ یا ان کے تصورات کے ساتھ اپنی تقریر کے ذریعے سے کھیل رہے ہیں, صاف دکھائی دے رہے ہیں. تو اس لیے بعض لوگوں کی طرف سے کیا ہفتہ تکبیر میں باقاعدہ ناصر حسین نے اسلام کی تاریخی زندگی کا واقعہ ہے. حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر باقاعدہ ایک رپورٹ شائع کی, اور انہوں نے بڑے اصول کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس میں جنگ جو ہے اس کے پس منظر میں جو طاقتیں تھی کہا تھا, یعنی اشارہ تھا ان کا ایران کی طرف. انہوں نے کیا دلائل دیے تھے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور جان کے حوالے سے کیا ہوا. بعد میں ہماری جو تفتیشی ٹیمیں ہم نے کہہ کر بنوائی وہ ان لوگوں پر مشتمل تھی, اور ان تفتیشی ٹیموں کا کیا حل ہوا, اور اپوزیشن کے لوگ جو ہمارے جلسوں میں آ کر جلسوں میں آ کر تقاریر کیا کرتے تھے, جب ان کو اقتدار ملا تو پھر انہوں نے کیا کام کیا. اور ہمارے اپنے خطبہ جس انداز میں نام لے رہے تھے اور جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس میں فلاں کا ہاتھ ہے, وہ کن کا نام لے رہے تھے, کیوں لے رہے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر کے ساتھ بتائیں گے. اور یہ وہ راز ہیں جو میرے سینے میں چھپے ہوئے ہیں, یا یہ وہ راز ہیں جو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دھماکے کے بعد کے حالات کو جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس کا تجزیہ آپ بھی کریں گے اور میری باتیں سن کر شاید آپ بھی کریں. محترم ناظرین کرام, اس گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.